بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیسے سب لوگ؟ امید کرتی ہوں سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ شکر الحمدللہ ہم سب کی بالکل ٹھیک ہیں جی۔ اور یہاں پہ سب سے پہلے تو لاہور والوں کو بہت بہت مبارک ہو میری طرف سے، کیونکہ بارش کا سلسلہ جو ہے وہ سٹارٹ ہو چکا ہے اور گرمی کا جو زور تھا نا وہ ٹوٹ چکا ہے۔ اتنی شدید گرمی کے بعد نا شکر الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی رحمت سے نوازا، بارش سے نوازا جی، اور بہت ہی اچھا سا موسم ہو گیا ہے۔ کل رات سے جو ہے وہ بارشوں کے سلسلے سٹارٹ تھے، اور یہ میرا بلاگ جو ہے آپ کو ملے گا آج کیا تھی، ہاں جی، آپ کو ملے گا جمعرات والے دن یعنی کہ تھرسڈے کو۔ تو یہ میں جو وائس ریکارڈ ہے نا یہ میں کر رہی ہوں آج یعنی کہ وینسڈے کو کر رہی ہوں، بدھ والے دن۔ تو آج بھی بہت زیادہ بارش ہوئی تھی، سارا دن تقریباً بارش ہوتی رہی ہے، اور شام سے پہلے تقریباً 4-5 بجے نا جو بارش کا سلسلہ تھا وہ تھوڑا سا کم ہوا تھا، اور آج صبح سے ہی بہت اچھا موسم تھا۔ تو سب سے پہلے نا میں نے آپ کو میری کچن کی ونڈو میں سے جو باہر کی روڈ پہ جو سارے ویوز وغیرہ نا وہ میں نے آپ سے شیئر کیے ہیں۔ تو بہت ہی اچھا موسم تھا صبح کے ٹائم۔ تو جب موسم اچھا ہوتا ہے نا تو پھر بہت ہی دل کرتا ہے کہ اچھا اچھا کھانا وغیرہ بھی بنائے، سارے کام جو ہوتے ہیں نا وہ اچھا کرنے کو دل کرتا ہے۔ لیکن جب گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے تو پھر اتنا ہی نا ہر چیز میں لیزی، اور گرمی کی وجہ سے کوئی کام بھی صحیح طرح سے ہوتے تو ہیں لیکن جو کہتے ہیں نا انجوائے کر کے صحیح کام نہیں ہوتے ہیں۔ تو ہے جی، یہاں پہ پھر میں صبح کا ناشتہ بھی بنا رہی تھی، اور یہاں پہ پھر میں نے نا 2 انڈے جو تھے وہ میں نے میرا جو فیوریٹ یہ آملیٹ ہے جو میں توے پہ بناتی ہوں پیاز اور ٹماٹر کو چوپ کر کے نا، تو وہ میں نے بنا لیا تھا، 1 گھنٹہ فرائی کر لیا تھا تاکہ بچوں نے جو سا کھانا ہوا وہ دونوں میں سے کھا لیں گے۔ اور سالن بھی ویسے رات کا بچہ پڑا ہوا تھا لیکن میرا دل نہیں کر رہا تھا وہ کھانے کو، اور کیونکہ میں نے نا فریج میں رکھ دیا تھا وہ، تو اس کے لیے پھر میں نے نا انڈے ہی سارے بنا رہی ہیں۔ تو یہاں پہ میں نے نا تازہ آٹا گوندا تھا تو بہت زیادہ یہ سافٹ تھا، حالانکہ میں نے اوپر فریزر میں اس کو 5-6 منٹ کے لیے رکھا بھی تھا لیکن پھر بھی یہ سیٹ نہیں ہوا تھا ابھی تک، اور بچوں کو لگی تھی بھوک تو مجھے جلدی سے بنانے تھے، تو میں نے وہ جلدی سے پیڑے وغیرہ کیے ہیں جی۔ اور یہ میں نے دیکھی کتنا سافٹ سا آٹا آپ کو لگ رہا تھا، اور اس سے پہلے نا میں نے تھوڑا سا گھی لگا کے نا آٹے پہ رکھ دیا تھا۔ یہ بھی ٹپ ہے کہ بعض کا تو ہوتا ہے فریج میں رکھے نا تو آٹے کے اوپر ایک لہر سی جو اوپر طے ہے نا وہ بہت ہارڈ ہو جاتی ہے، تو یہ کلر بھی چینج ہو جاتا ہے آٹے کا۔ تو یہ ہے کہ آپ آئل یا گھی تھوڑا سا اوپر ایک لیئر اس کے لگا دیں گے ہلکا ہلکا سا ہاتھوں سے، تو وہ پھر اس طرح نہیں ہوں گے، اور آٹا بھی جو بہت سافٹ رہتا ہے ہمارا۔ تو یہاں پہ جی بچے اوپر چھت پہ تھے اور بارش انجوائے کر رہے تھے، تو پھر میں ان کو بلانے کی، ان کے ناشتہ ریڈی ہو گیا تھا، اور یہاں پہ میں آپ کو بھی میں نے سوچا چلے انجوائے کرواتی ہوں بارش۔ تو یہ دیکھیں کتنی تیز بارش ہو رہی تھی نا، اور اتنی مزے کی بارش تھی، نہانے کو دل کر رہا تھا لیکن نہ میں نے کیونکہ ناشتہ بھی ریڈی کیا تھا، اور نہ میں خود نہا سکتی تھی نہ بچوں کو، یہ ناشتہ ہمارا ہو جانا تھا ٹھنڈا، تو پھر اس وجہ سے نا ویسے بچوں نے کافی زیادہ کوشش کی تھی نہانے کی۔ ایمان ابراہیم نا تھوڑے بھیگ بھی گئے ہوئے تھے میرے آنے سے پہلے ہی، کہیں وہ 1-2 چکر لگا کے آئے ہیں چھت کے، تو ان کے بال بھی بھیگے ہوئے تھے تھوڑے سے، اور کپڑے وغیرہ بھی جو تھے نا وہ بھیگے ہوئے تھے، لیکن میں نے بچوں کو نہیں نہانا دیا کیونکہ آج ہمارا پانی بھی نہیں آ رہا تھا صبح سے ہی، ٹینکی بھی بالکل ہماری جو تھی نا وہ کم ہو گیا ہوا تھا، پانی بالکل ختم مل کے ہو گیا ہوا تھا، اور دوبارہ سے چرا بھی نہیں پانی۔ تو بھی میں نے کہا میں رسک نہیں لے سکتی، یہ 9 بچے ایسے ہی بیٹھے رہے سارا دن، اور کپڑے بھی نہ نہلا بھی نہ سکوں، کیونکہ جب تک بارش نہانے کے بعد نہ جب تک شاور وغیرہ نہ لیں، شیمپو نہ کریں بالوں میں، تو بالوں میں نا وہ جو ہے نا وہ صاف نہیں ہوتے ہیں، اور بال ایسے جوڑ سے جاتے ہیں، اور اپنے سے بھی اسمیل وغیرہ آتی ہے۔ تو ہے جی، یہاں پہ آپ انجوائے کریں بارش، لاہور کی بارش جو کہ شکر الحمدللہ کی ہوئی ہے، اور بہت زیادہ گرمی نا اس منتھ میں اور ان دنوں میں پڑ رہی تھی، اور عید میں بھی ایک دفعہ ویسے ہوئی ہے ہلکی سی بارش عید کے دوسرے دن، لیکن کوئی خاص فرق نہیں پڑا تھا، وہی حبس وغیرہ وہی سارا کچھ تھا، لیکن شکر الحمدللہ یہاں صبح سے نا آج موسم بہت اچھا ہوا ہے۔ اور بچے یہاں پہ اوپر چوزوں وغیرہ کے پاس میں انجوائے کرتے ہیں، چوزوں کو میں اکثر اب اوپر چھت پہ رکھتی ہوں، کیونکہ نا اب یہ ماشاءاللہ سے بڑے ہو گئے ہیں تو ان کی نا اسمیل وغیرہ آتی ہے، ان کی وہ جو ہوتی ہے نا کیا اس کو کہتے ہیں میٹھے شیٹیں، ان سے اسمیل بہت زیادہ آنے لگ گئی ہے، تو اس وجہ سے بھی میں اوپر یہ ان کو رکھتی ہوں۔ ویسے بھی یہ اس طرح کی جو چیز پرندے وغیرہ ہوتے ہیں یا اس طرح کے جو پیٹس وغیرہ ہوتے ہیں نا وہ کھلی فضا میں اور جو نیچرل چیزیں نیچر ہے نا اس میں زیادہ خوش رہتے ہیں۔ تو یہاں پہ ایمان کی گاڑی وغیرہ بھی میں نے اوپر ہی چڑھائی ہوئی تھی، چھت پہ یہ لوگ چلاتے ہیں تو وہ بھی اوپر ہی رکھی ہوئی تھی میں نے، اور بچوں کا بالکل موڈ نہیں تھا نیچے جانے کو، اور میں نیچے ناشتہ رکھ کے آئی ہوئی تھی۔ تو بس جی یہاں پہ پھر ہم لوگوں کا بچوں کو بڑی مشکل سے میں نیچے لے کے آئی ہوں، اور میں ان کے نیچے آنے سے پہلے نا کمرہ وغیرہ سیٹ کر گئی ہوئی تھی، بیڈ شیٹ وغیرہ میں نے ٹھیک کر لی تھی، اور یہاں پہ نا یہ ایمان کا میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ کل ہم لوگ کہیں گئے ہوئے تھے، تو راستے میں نا میں ڈاکٹر کے پاس گئی تھی، تو میں نے ایسے آپ کو لاسٹ ٹائم بتایا تھا، طبیعت تھوڑی سی ٹھیک تھی میری،
تو واپسی میں پھر مجھے نا یہ نظر آیا کہ میں نے سوچا چلے میں ابراہیم کے لیے لے جاتی ہوں. ابراہیم کو یہ بہت پسند ہے. اور ایمان کو تو جب یہ چھوٹی ہوتی تھی نا بہت زیادہ اس طرح کے بلونس وغیرہ اس کے لیے لے کے آتی تھی اور کھیلتی بھی بہت زیادہ تھی یہ شوق سے. لیکن ابراہیم کی دفعہ بہت کم لائے گئے کیونکہ ابراہیم نا زیادہ چیزیں کی فرمائش بھی نہیں کرتا ہے. تو لیکن یہ لاسٹ ٹائم نا اس نے ہم کہیں جا رہے تھے تو راستے میں اس کے نظر آیا تھا, اس لیے مجھے کہا تھا. تو تب ہم لے نہیں سکے تھے کیونکہ گاڑی میں تھے تو گاڑی رک نہیں سکتی تھی اس ٹائم. تو پھر یہ میں اس کے لیے اسپائڈر مین لے کے آئی تھی. اسپائڈر مین ویسے بھی اس کو بہت پسند ہے. جی تو یہاں پہ پھر ہم لوگ آگے ہیں اب ناشتے کی طرف. اور یہاں سے بھی میں نے ونڈو میں آپ کو دکھا رہے تھے کہ بارش اب رک چکی تھی. تھوڑی دیر بعد ہی ہم جب نیچے آئے نا تو بارش رک گئی. تو بس اس طرح سارا دن سلسلہ جاری رہا, کبھی رکتی رہی ہے کبھی ہوتی رہی ہے. لیکن جب ہوتی تھی نا تو بہت تیز ہوتی تھی بارش اور لگتا تھا کہ بارش ہو رہی ہے. جی تو یہاں پہ جی بچوں وغیرہ نے ناشتہ کیا ہے اور میں نے بھی ناشتہ کیا. اس کے بعد یہ جو کلپس ہیں نا یہ میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں, شام کے ہیں. تو بچے جب دوپہر کو سو کے اٹھے تھے تو اس کے بعد کیا ہے تو یہاں پہ نا پھر تھوڑی سی میرے پاس پڑا ہوا تھا ایک پیک میگی کا نوڈلس کا. تو وہ میں نے جلدی سے بنائے تھے, ہلکے تھوڑے تھوڑے سوپ اس کے اندر رکھ کے نا وہ بنا لیے تھے. یہ تو آج سب کو آتے ہی ہیں تو اس کی ریسیپی میں نے آپ سے شیئر نہیں کی. اور ساتھ ہی پہ میں نے سوچا کوفتے پڑے ہوئے تھے تو وہ بچوں کو فریزر میں پڑے ہوئے تھے تو وہ فرائی کر کے نا اس کے اندر ڈال کے دے دیتی ہوں. تو یہ جناب کری آئی تھی اور یہ کہاں سے آئی تھی, ماما کی طرف سے آئی تھی کری, میرے بھائی دے کے گئے تھے. اور بہت ہی مزے کی یمی یمی سی بنی ہوئی تھی اور ہلکی ہلکی سی کھٹی تھی. تو میرے ہاتھ سے کری جو ہوتی ہے نا تو تھوڑی سی کھٹی ہو نا تو مزے کی لگتی ہے بالکل. اگر کھٹاس ختم ہو جائے یا زیادہ بھی ہو جائے نا وہ بھی نہیں اچھی لگتی ہے. تو یہ بالکل نا جو تھی نا وہ پرفیکٹ تھی, ہلکی ہلکی سی کھٹاس تھی اور چٹپٹی سی بہت ہی مزے کی بنی ہوئی تھی. اور موسم بھی اتنا اچھا تھا تو اور اس موسم میں کری بھی مل جائے بھائی تو کیا ہی بات ہے نا, پھر تو سونے پہ سہاگ ہے. تو یہاں پہ جناب ہمارے کوفتے بھی ریڈی ہو گئے تھے. اچھا یہاں پہ نا پھر میں نے آئل نا پورا ڈالا تھا. میں نے بہت زیادہ جیسے ڈیپ فرائی کرتے ہیں نا ویسے آئل میں نے نہیں اس کے اندر ڈالا. تو میں نے پھر نا اس کو تھوڑا سا ٹیڑھا کر کے نا یہاں پہ باقی کا میں اچھی طرح فرائی کری تھی. تو اور یہ بھی میں نا ایک آپ کو ٹپ دینا چاہ رہی تھی کہ کس طرح ہم کم بجٹ میں رہ کے بھی سب چیزیں جو ہیں وہ سب کام وغیرہ ہیں وہ کس طرح کمفرٹیبل زون میں کر سکتے ہیں. تو میں نے سوچا میں آپ سے بھی شیئر کرتی جاؤں چھوٹی چھوٹی ٹپس ہیں جو کہ کچن میں نا ہم لوگوں کو پتہ ہونی چاہیے. ہاں صبح جس طرح آج کل مہنگائی ہو رہی ہے تو مہنگائی سے بچنے کے لیے اور اپنا بجٹ جو ہے وہ کنٹرول رکھنے کے لیے نا یہ بیسٹ ٹپس ہیں. تو ضروری نہیں آپ کڑھائی لیں اور بالکل وہ نکو نک پری ہوئی ہو اور اس کے اندر ہی آپ جو کوفتے ہیں نا وہ فرائی کریں. تو اس طرح سے بھی نا تھوڑا سا مینیج کر سکتے ہیں. تو یہاں پہ میں نے آپ سے نا تھوڑی سی ٹپس شیئر کرنے کی کوشش کی ہے. میرے خیال سے میں کوئی وہ اتنی بڑی تو ہوں نہیں, مجھ سے یقیناً آپ کو مجھ سے زیادہ ان ٹپس وغیرہ کا پتہ ہوگا اور آتی بھی ہوں گی. اور ہر کوئی جو ہے نا میرے خیال سے وہ اپنی اپنی لمٹ میں رہ کے سب اس طرح کی ٹپس وغیرہ ہیں جو وہ کرنے کی کوشش کرتا ہی ہے. لیکن میں نے آپ کی تھوڑی سی ایک ہیلپ کرنے کی کوشش کی ہے. تو یہاں پہ ہمارے کوفتے ریڈی ہو گئے تھے فرائی کر کے. میں نے نوڈلس کے اندر ڈال کے بچوں کو دے دیے تھے. اور بچوں کو نا جب تک خود نہ ساتھ ساتھ ان کو دیتے ہیں کھانے کے لیے, بچے آرام سے کھاتے نہیں ہیں. اور پھر یہاں پہ نا پھر میں نے ایمان کو تھوڑا سا میں پیسز کر کے اس کے دے رہی تھی اور بچوں نے بس یہاں پہ انجوائے کیا, کھایا. اور اس طرح یہ ہوتا ہے کہ بچے کھا بھی لیتے ہیں, ادروائز بچے میٹ وغیرہ جو ہے نا بہت کم کھاتے ہیں, بہت نخرے کرتے ہیں. تو یہاں پہ جو میں نے کوفتوں والا آئل تھا نا جو میرا بچ گیا تھا وہ میں نے نا اس کو چھاننی کے ساتھ اس کو میں نے چھان لیا تھا. اور اسی کے اندر ہی نا میں یہاں پہ میں کیونکہ آج بنا رہی تھی دال, میں نے اسٹارٹ میں آپ کو دکھایا ہے آئی تھنک جب میں کوفتے فرائی کری تھی تو میں نے پریشر کوکر بھی رکھا ہوا تھا اوپر. تو میری دال بن رہی تھی, دال ریڈی ہو گئی تھی. اور یہاں پہ میں ہمارا تڑکا بھی ریڈی ہو گیا تھا اور میں نے تڑکا اس کو میں لگا دیا تھا اور ہرا دھنیا ڈال دیا تھا. اور یہ بھی میں نے ایک ٹپ دی تھی آپ کو کہ آئل جو ہے نا یہ میں نے ضائع نہیں کیا, اسی آئل کے اندر ہی نا میں نے تڑکا وغیرہ لگا کے اس کے اندر ڈال دی تھی. اس سے دال اور زیادہ مزے کی بنتی ہے. اور کیونکہ اس کے اندر گوشت کا بھی وہ جو کوفتے تھے نا اس کا بھی تھوڑا سا ایک اروما سا ایک فلیور آتا ہے تو وہ زیادہ مزے کی بنتی ہے. تو اسی آئل کے اندر میں نے ڈال دی, تڑکا وغیرہ ریڈی کر کے اس کے اندر ڈال دیا تھا. اس کے بعد جناب یہاں پہ میں اچار اب ڈال رہی تھی. دال ہو اور ساتھ اچار نہ ہو, رائتا نہ ہو اور سیلڈ نہ ہو تو بھی دال کے بغیر نہ ہو, دال کے ساتھ نہ کسی چیز کا مزہ نہیں آتا ہے. تو یہ اچار جو ہے یہ اسپیشل میں لے کے آئی تھی گجرانوالے سے. ایمان کی دادو بہت مزے کا, یعنی کہ میری ساس جو ہے وہ بہت ہی مزے کا اچار ڈالتے ہیں. اور تقریباً ہماری فیملی کے زیادہ تر ممبر جو ہے نا انہیں سے اچار ڈلواتے ہیں. تو وہ ہر دفعہ نا مجھے ضرور بھجواتے ہوتے ہیں. تو اس بار میں گئی ہوئی تھی تو مجھے کہہ رہی تھی تم آئے ہوئے ہو تو چلو سال لے جاؤ, آپ بھی چکھ لو تھوڑا بہت. تو یہاں پہ انہوں نے مجھے بھی دیا تھا, بہت ہی مزے کا تھا اچار. اور میں نے سوچا چلے میں تھوڑا سا نا جتنا ہم لوگوں نے کھانا ہے اتنا ڈال لیتی ہوں. کہ یہ ہوتا ہے کہ بار بار پھر ڈبے کو ساتھ لے کے جائیں, نکالنا مشکل ہو جاتا ہے. تو میں تھوڑا سا, میں نے اور میرے ہسبینڈ نے جسٹ کھانا ہوتا ہے. اور یہ نا آم گاجر کا تھا, ہری مرچیں بہت کم تھی تو میں نے سوچا میں خود ہی بعد میں ڈال دوں گی. تو آئی ہوپ کہ میرا آج کا چھوٹا سا ولاگ آپ کو اچھا لگا ہوگا. خاص میں نے ریسیپی نہیں شیئر کی, جیسے آپ سے روٹین شیئر کی ہیں اور چھوٹی ٹپس شیئر کی ہیں. اگر اچھا لگا تو سبسکرائب ضرور کیجیے گا, آپ کی سپورٹ کی مجھے بہت ضرورت ہے. لائک اور شیئر بھی ضرور کر دیجیے گا. اور یہاں پہ جی پھر اس کے بعد ہم لوگوں نے کھانا کھایا ہے اور میری طرف سے اجازت ہے. دعا میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.